بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بعض ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ دجال کا دنیا میں آنے کا وقت قریب لگ رہا ہے، ایسے اندازے بھی ہیں، حالات بھی بنتے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں حفاظت کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنا چاہیے؟ حفاظت کے لیے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز کے دوسرے یعنی آخری تشہد، آخری قاعدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس میں دجال کے فتنے سے بچنے کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المغرم۔ اللہ، میں عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال اور موت و حیات کے فتنے سے، گناہ اور تاوان سے یعنی قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ یہ فتنے سے بچنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ آخری تشہد میں یا سلام پھیرنے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگی جائے۔ تو یہ دعا یاد کرنا، انشاءاللہ یہ دعا نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں، اس کو یاد کر لو، اور ہر فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یا بہتر ہے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے دعا کے اندر اس دعا کو پڑھ لیں۔ اس کی پابندی شروع کر دیں آج سے انشاءاللہ۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ جو مومن شخص سورۃ الکہف، سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے، کہف کا سورہ، وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے یعنی یاد کر لے، اور اس کے زندگی میں دجال کا سامنا ہو گیا اور دجال کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کرے تو ان آیتوں کی برکت سے وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنة الدجال۔ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لیں، اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے جو بھی دجال کو پائے، یعنی تمہاری زندگی میں دجال آ گیا، تو اس پر سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں تلاوت کر دے، کیونکہ یہ آیتیں تم کو اس کے فتنے سے بچانے کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں۔ اب یہاں پر ساتھیوں کا تقاضا ہو رہا ہے کہ ان آیتوں کو ایک آڈیو کلپ بنا کر رکھا جائے، صحیح یاد کرنا انشاءاللہ۔ ان آیتوں کو ایک آیت کا ایک کلپ میں بناؤں گا انشاءاللہ، اور اس کے نیچے جو ہے ڈسکرپشن میں اس آیت کو لکھ دوں گا، تو ساتھی جو ہے پاک صاف طریقے سے تجوید کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ ابھی سے حفظ کر لیں، بچوں کو یاد کرا دیں۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ نہ کرے اگر دجال آ گیا تو پڑھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ 2 طریقے ہو گئے، اب تیسرا طریقہ سنو دجال سے بچنے کا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دجال اگر آ گیا، معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں آ گیا، ہمارے گاؤں میں آ گیا، ہمارے علاقے میں آ گیا، اگر ایسا معلوم ہوا تو اس کے سامنے جانا ہی نہیں، اس کا سامنا نہ کیا جائے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دجال کی خبر سنے اور تو اس کے سامنے نہ آئے، اللہ کی قسم جب آدمی اس کے پاس آئے گا تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، مگر
ڈاؤٹ کی چیزیں، ایمان میں ڈاؤٹ، ایمان میں شک، ایمان میں شبہ کی چیزیں دجال دے کر بھیجا گیا ہوگا، تو ان کو دیکھ کر وہ مومن ان باتوں میں اس کی پیروی کرنے لگے گا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا دجال کی وہ جو صلاحیت ہے، اس کو دیکھ کر اس کی بات ماننا، اس کی اتباع کرنا شروع کر دیتا، تو معلوم بھی نہیں ہوتا، اچھے اچھے نیک لوگ دیندار بھی اس کی فتنے میں پڑ جاتے۔ تو بھائیو بزرگو دوستو، اس سے معلوم ہوا دجال سے بچنے کے 3 راستے۔ نمبر 1، ہر فرض نماز کے بعد دعا کے اندر دجال کی فتنے سے پناہ مانگنا، اور دعا نیچے لکھ دیتا ہوں۔ نمبر 2، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ یاد کرنا، بھائی ہارٹ کر لینا، دیکھ کر پڑھنا نہیں، اگر اچانک آ گیا تو اس کے سامنے پڑھ دیں گے تو کتنا بھی وہ اپنی جو ہے کرتوت دکھائے گا، انشاءاللہ اس کی کرتوتوں کا اثر دل پر نہیں ہوگا، آدمی دھوکے میں نہیں پڑے گا۔ نمبر 3، اگر معلوم ہوا کہ ہمارے زمانے میں آ گیا ہے تو ہرگز اس کے سامنے جانا ہی نہیں ہے، اس سے دور بچنا ہے۔ اسی بات پر ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارے زمانے میں تمہارے شہر میں دجال آ گیا، اس کے سامنے جانا ہی نہیں، وہ آئے گا شہر میں اور اپنی صلاحیتیں کرتوت دکھائے گا، تم کیا کرو، پہاڑوں میں دور دور چلے جاؤ، جا کر چھپ جاؤ، جا کر دیکھیں گے بول کر دیکھنا بھی نہیں اسے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری امت کی دجال کی فتنے سے حفاظت فرمائے۔ تو ساتھیوں انشاءاللہ وہ آیتیں میں کلپ بنا کر رکھوں گا، ضرور یاد کر لیں، سب کو یاد کرائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔